بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، ورک فار ڈے 1، بہت امپورٹنٹ کویسچن، پاک امریکہ تعلقات۔ کیونکہ یہ چیپٹر ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، جس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتا ہے۔ تو ہم نے آج کے اس ٹاپک میں یہ پڑھنا ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کب جڑے، کیسے کیسے، اور پاکستان کے ان تعلقات کی بنا پر امریکہ نے پاکستان کا کن کن مواقعوں پر ساتھ دیا۔ جب پاکستان 1947 میں بنا تھا تو اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں۔ کون سی؟ ایک طرف روس اور دوسری طرف امریکہ۔ اب کیونکہ پاکستان، ہندوستان دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں، ہندوستان کے جو بھارت کے لوگ تھے حکمران، ان کے تعلقات روس کے ساتھ وابستہ تھے، لہذا اس مخالفت کی بنا پر ذہنی طور پر اور تصوراتی انداز سے پاکستان امریکہ کے ساتھ مل گیا۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ 1947 میں پاکستان بنا، 1948 میں جو اس وقت امریکی سفیر تھے انہوں نے قائد اعظم کو اسناد سفارت پیش کی کہ ہمارے ساتھ سفارت کاری کریں۔ اس موقع پر قائد اعظم نے امریکہ کو پاکستان کی دوستی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم تمام آزاد قوموں کے ساتھ صرف دوستی اور خیر سگالی کے امیدوار ہیں، کہ صرف امریکہ سے نہیں، جتنی بھی آزاد ریاستیں ہیں، پاکستان ان تمام آزاد ریاستوں سے اچھی امیدوں کا تصور رکھتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد 1950 میں امریکی صدر ٹرومین جو تھا اس نے دعوت دی، کس چیز کی؟ کہ پاکستان کے وزراء جو ہیں ان کو امریکہ دورے کی دعوت دی۔ لہذا اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا۔ اب نہ صرف دورہ کیا بلکہ وہاں جا کر پاکستان کو امریکیوں نے یہ اہمیت دی کہ پاکستانی وزیر اعظم نے مختلف قسم کے خطابات کیے۔ ان خطابات کے ذریعے پاکستان کے قیام کا مقصد بھی بیان کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھی بتائی گئی کہ پاکستان کیونکہ نیا ایک ملک بنا ہے، لہذا اس نئے ملک کی ترقی کے لیے کن کن چیزوں کی ابھی ضرورت ہے۔ جیسے کوئی بھی نئی چیز بنتی ہے اس میں سب سے پہلے معاشی مسائل ہوتے ہیں، ان معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ دفاعی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہم بھارت سے علیحدہ ہوئے تھے تو اس وقت ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لہذا بھارت والے کیا کر سکتے تھے کہ وہ اپنی فوج کی طاقت سے پاکستان پر حملہ بھی کر سکتے تھے۔ دوسری طرف انہوں نے جب آزادی کی تحریک تھی تو اس وقت مسلمانوں پر بہت زیادہ مظالم بھی ڈھائے، کیونکہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو بہت سے مسلمان جو ہیں وہ بھارت سے ہجرت کر کے مائیگریٹ ہو کر پاکستان کی طرف آ رہے تھے۔ اب ان ہندوؤں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو رستوں میں لوٹ لیتے تھے،
ان کے ساز و سامان کو لوٹ لیتے تھے، حتیٰ کہ کئی ایسے مسلمان کے جو بڑی مشکل اپنی جان بچا کر صرف پاکستان پہنچے تھے۔ لہذا 1950 میں لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کر کے ان سے یہ تمام مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کیے، اور جب ان سے یہ تمام مسائل شیئر کیے تو اس کے بدلے میں انہوں نے یہ بات سمجھی کہ پاکستان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہوا یہ کہ اب یہ 5 سال پہلے دورہ کیا تھا، اگلے ہی 5 سالوں میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدات بھی کیے، سمجھوتے بھی کیے، جس کے تحت پاکستان کے ساتھ انہوں نے ری ایکٹر جو ہیں ان کی تعمیر میں اور ان کے ڈیزائن میں، دیگر امور میں کچھ حقوق عطا کیے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کو تھوڑا سا ترقی کی راہ پر گامزن کرنا۔ اسی طرح جولائی 1961 میں صدر پاکستان ایوب خان نے امریکہ کا 5 دن کا سرکاری دورہ کیا۔ اب انہوں نے امریکی صدر کینیڈی سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے دوران انہوں نے مسئلہ کشمیر کی بات کی۔ انہوں نے موقف پیش کیا کہ کشمیر کے تنازع کے کی صورت میں پاکستان کو کچھ مسائل کا سامنا ہے، لہذا ان مسائل کو سنتے ہوئے دورے کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلانیہ میں امریکہ نے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے پاکستان کو امداد کی یقین دہانی کرائی کہ ہم پاکستان کی انشاءاللہ جلد از جلد مدد کریں گے۔ نیز یہ کہ امریکہ کے حواری ممالک کو بھی پاکستان کے امداد کرنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان ایک نئی ابھرنے والی طاقت ہے، صرف امریکہ نہیں بلکہ دوسرے ممالک بھی پاکستان کے ساتھ معاشرتی تعاون کرے تاکہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر قائم ہو سکے۔ امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور اقتصادی امداد کی بات بھی کی، اور اس کو دوبارہ دہرا دیا کہ یہ بات جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور اہمیت کیا ہے کہ پاکستان سب سے پہلے تو بھارت کے ساتھ اس کی سرحدیں بن رہی تھی، اس کے ساتھ مخالفت تھی، دوسری طرف چین کے ساتھ، لیکن چین کیونکہ پاکستان کے بعد آزاد ہوا تھا، وہ مسئلہ کیا تھا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جو سرحد تھی اس کو امریکہ نے تسلیم کر لیا کہ یہ جی افغانستان اور پاکستان جو ہیں ان کے درمیان ایک سرحد ہو تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کے تعین میں جانکاری حاصل کر سکیں۔ اب اس دورانیے میں کیونکہ یہ معاملہ اتنا مشکل تھا کہ جس کی وجہ سے افغانستان کے لوگ پاکستان میں بآسانی آ جاتے تھے۔ پاکستان میں پہلے ہی مسائل بہت زیادہ تھے کیونکہ نئی ابھرتی ہوئی طاقت تھی، لہذا 1979 میں روس نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ اب جب روس نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کیں تو پاکستان نے افغانستان کا ساتھ دیا، کیونکہ افغانستان میں مسلمان بستے ہیں، لہذا پاکستان نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اس صورت میں امریکہ نے بھی پاکستان اور افغانستان کا ساتھ دیا۔ اب اس پر ہوا یہ کہ پاکستان اور امریکہ نے کھل کر روسی قبضہ کی جب مخالفت کی تو پاکستان، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے افغان عوام کی مدد کرتے ہوئے مشترکہ پالیسی کی وجہ سے اس جنگ میں روس کو ناکام کر دیا۔ لہذا روس اس بنا پر مجبور ہو گیا کہ وہ وہاں سے اپنی فوجیں نکال لے۔ اس کے بعد 1982 میں امریکہ کے نئے صدر ریگن آئے، انہوں نے بھی پاکستان جو ہے وہ دعوت بھیجی کہ پاکستان کے اس وقت کے سربراہ جو ہیں وہ امریکہ کا دورہ کریں۔ لہذا اس وقت پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق نے امریکہ کا دورہ کیا۔ اس دورے میں دونوں ملکوں نے
ایک وزارتی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا۔ اب اس وزارتی کمیشن کے قیام کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ایک اور اہم کام کیا۔ پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے ان سے دفاعی سامان جو ہے اس حوالے سے بات کی کہ ہمیں دفاعی سامان کی ضرورت ہے، اور امریکہ نے پاکستان کو F-16 کی جو پہلی کھیپ تھی وہ اس وقت دے دی۔ اس کے جواب میں اب کیونکہ روس جو ہے وہ بھارت کی مدد کر رہا تھا، تو 1983 میں بھارت اور روس نے بھی معاہدہ کر لیا، اور روس نے بھارت کو جدید اسلحہ، بختر بند گاڑیاں، ٹینک شکن اسلحہ اور دیگر ہتھیار دینے کا اعلان کیا۔ 1985 میں امریکی سینٹ کی منظوری کے ساتھ یہ طے پایا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک کی امداد بند کر دی جائے، لیکن امریکی صدر نے 1 سال کے لیے پاکستان کو اس سے مستثنا رکھا کہ یہ پابندی جو ہے یہ پاکستان پر نہیں لگے گی، اور یہ ہر سال یہی کہا جاتا تھا 1 سال مزید پاکستان کو مستثنا حاصل ہے، اور اس مستثنا کی مدد سے کئی سال ہی گزر گئے۔ اکتوبر 1985 میں جب جنرل ضیاء الحق اقوام متحدہ کی 40ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے تو اس وقت بھی امریکی صدر نے ان سے ملاقات کی۔ 1986 میں محمد خان جنیجو نے امریکہ کا دورہ کیا۔ اب محمد خان جنیجو نے امریکہ کا دورہ کرتے ہوئے امریکی صدر کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقات کی۔ نہ صرف صدر بلکہ جتنے ان کے اعلیٰ عہدیداران تھے ان سے ملاقات کرتے ہوئے اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان حساس ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ ہوا کہ حساس ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان کو امریکہ دے گا، اور امریکہ سے ہی پاکستان یہ معاہدہ کرتا ہے کہ ان سے جو سینسٹیو قسم کی ٹیکنالوجی ہے وہ حاصل کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے یہ شرط رکھ دی کہ پاکستان جو ہے اسے ایٹمی پروگرام میں استعمال نہیں کرے گا۔ اب یہ ایٹمی پروگرام کا مطلب کیا کہ پاکستان سپر پاور بننے کے لیے، ایٹمی طاقت بننے کے لیے ان ٹیکنالوجیز کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اب جب پاکستان نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا، ان سے چیزیں خرید لیں، اس کے بعد پاکستان کی مرضی، پاکستان جس طرح مرضی استعمال کرے، اور ویسے بھی ہم پاکستانی ان تمام چیزوں پر کوئی سوچ بچار کم ہی کرتے ہیں۔ لہذا مارچ 1986 میں اگلے 6 سال کے لیے پاکستان کو 3 ارب 20 کروڑ ڈالر، اب یہاں پہ آپ کی بک میں بیٹا لفظ ہے امداد کی منظوری دے دی۔ امداد وہ ہوتی ہے جو ریٹرن نہ کرنی پڑے، لیکن یہ تھی ایک گرانٹ۔ اب امریکہ نے یہ گرانٹ کیوں دی اور اس پر ایک معمولی سا سود بھی رکھا؟ اب اس سے مراد کیا ہے کہ یہ گرانٹ جتنی آپ کو دی جا رہی ہے آپ نے یہ بھی ریٹرن کرنی ہے، اور اس پر جو انٹرسٹ ہے وہ بھی پے کرنا ہے۔ اب تیسری چیز انہوں نے معمولی سود رکھ کے پاکستان کو گھیرے میں کیسے لیا؟ انہوں نے کہا جی یہ اس صورت میں ہوگی کہ آپ کو یہ پیسے نہیں ملیں گے کہ ڈالرز دے دیں، نہیں، آپ کو اس صورت میں فوجی سامان ملے گا۔ اب دفاعی سامان جو ہے اس کی خریداری بھی پاکستان امریکہ سے ہی کرے گا۔ اب امریکہ نے یہ کیا کہ جناب اس پیسے سے قرض بھی پاکستان پہ چڑھا دیا، اس پہ سود کی بھی ایک معمولی شرح رکھ دی، لیکن اس کا سامان خریدنے پر پابندی پاکستان پہ لگائی کہ وہ صرف امریکہ سے فوجی سامان خریدے گا، جس سے انہوں نے اپنا منافع بھی کما لیا۔ اب یہ معاملات کیا تھے؟ یہ پاکستان کو اس وقت کیونکہ دفاعی سامان کی ضرورت تھی، لہذا 1986 میں پاکستان نے وہ دفاعی سامان خرید لیا اور گرانٹ کو منظور کروایا۔ 1995 کے آخر میں وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو نے امریکہ کا دورہ کیا۔ اب اس وقت بینظیر بھٹو ایک مقبول ترین شخصیت کے طور پر سامنے آئیں،
اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ مزید بہتر ہوتے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ پریسلر ترامیم جو کہ جنوری 1992 میں اس کے خالق اور محرک لیری پریسلر نے امریکی بیرونی امداد کے قانون میں تبدیلی کروائی۔ اب اس تبدیلی کے تحت پاکستان کی ہر قسم کی امداد روک لی گئی۔ اس ترمیم میں پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کہا گیا کہ پاکستان جو ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے ان کو پھیلائے گا نہیں، نہ تو کسی کو دے گا اور نہ ہی ان کی وسعت کو مزید بڑھائے گا۔ تاہم چند مہینوں کے بعد صدر بش جو ہیں، بش انتظامیہ نے پاکستان کو $30 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دی اور پاکستان کی اقتصادی امداد سے پابندی جزوی طور پر اٹھا لی گئی۔ اب یہاں بیٹا سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے جب چاہا پاکستان پر پابندیاں لگا دی، پریسلر ترامیم کے ذریعے پاکستان پر تمام قسم کی پابندیاں عائد کر دی، لیکن جب اسلحہ سیل کرنے کا وقت آیا تو تب کچھ وقت کے لیے پاکستان سے پابندیاں اٹھائیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے لگا دی۔ یہ کیا تھا کہ یہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ جس حد تک بہتر کر رہے تھے اس حد تک گورنمنٹ تو اس چیز کو پازیٹیو سمجھ رہی تھی، لیکن عوام کے خیالات کے مطابق یہ نیگیٹو ہوتا جا رہا تھا۔ پھر 26 جنوری 1996 کو صدر بل کلنٹن نے براؤن ترمیم پر دستخط کیے، جس کے تحت پاکستان کے لیے فوجی و اقتصادی امداد کی راہ ہموار ہو گئی۔ اس ضمن میں پاکستان میں اس ترمیم کا خیر مقدم کیا گیا، اس ترمیم کو بہتر کیا گیا، اس کو سراہا گیا کہ یہ بڑی اچھی چینجنگ آئی ہے، جو تبدیلی ہوئی ہے۔ 15 جنوری 1998 کو امریکی کانگریس نے پاکستان کو F-16 طیارے نہ دینے کے سلسلے میں رقم واپس کرنے کی حمایت کر دی۔ پاکستان نے کیونکہ اس وقت امریکہ کو پیسے پے کیے تھے کہ جناب ہم آپ سے دفاعی سامان لیں گے اور اس میں F-16 طیارے لیں گے، لیکن 1998 میں امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ ہم آپ کو F-16 پرووائڈ نہیں کر سکتے، اس کے بدلے میں آپ کو آپ کی رقم ہی ریٹرن کر دیں گے۔ پھر 2004 میں امریکی افواج کے جنرل اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے۔ اس دوران انہوں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی اور افغانستان میں جاری آپریشن پر تبادلہ خیال کیا، کیونکہ انہوں نے افغانستان میں امریکہ نے جب اپنی فوجیں بھیجیں تو اس میں بھی پاکستان نے ان کا ساتھ دیا تھا، لہذا اس دورانیے میں انہوں نے جب جاری آپریشن کے تبادلہ خیال کیا تو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت امریکہ پاکستان کو $270 ملین امداد دے گا، جو مختلف قسم کے ترقیاتی کاموں پر خرچ کی جائے گی۔ اور اگر پاکستان $270 ملین لے کر پاکستان کی جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے یا پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ فلاحی کاموں پر خرچ کرتی تو پاکستان بہت آگے جا چکا ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہماری تمام گورنمنٹ جو ہے وہ جتنے بھی امدادی کام ہوتے تھے، امدادی رقوم آتی تھیں، ان کو اپنے انداز سے خرچ کرتے جس سے ملکی فلاح و بہبود پر کوئی خاص فرق نہ آتا۔ لہذا 11 ستمبر 2001 میں 9/11 کا واقعہ پیش آیا، یعنی امریکہ میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا۔ اب جب یہ واقعہ آیا تو اس واقعے کی بنا پر انہوں نے کہا جی کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ افغانیوں نے کی ہے، لہذا انہوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اب دیکھیں 2001 سے لے کر آج 2020 تک امریکہ نے افغانستان میں اپنی فوجوں کو داخل کیے رکھا، لیکن 2020 تک آخر کار
اس نے اپنی فوجوں کو واپس بلانا شروع کر دیا۔ لیکن اب یہاں وقت فرق کیا ہے؟ فوجیں اس نے افغانستان میں بھیجی، پاکستان کے ساتھ کیا تعلق؟ دیکھیے بیٹا، ہم نے جب افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بات کی تھی تو افغانستان کے چاروں طرف خشکی ہے، کوئی سمندر اس کے ساتھ نہیں لگتا، لہذا اس نے اپنے تمام امور کو مکمل کرنے کے لیے، اپنی فوجوں کو پہنچانے کے لیے، اسلحہ اور اس کے ساتھ فوجیوں کی خوراک کا مسئلہ حل کرنے کے لیے امریکہ نے پاکستان سے جو سمندری راستہ ہے وہ مانگا، تاکہ کراچی پورٹ جو ہے اس کو استعمال کر کے وہ اپنا امریکہ سے ساز و سامان یہاں لائے اور پھر کنٹینرز کے ذریعے وہ افغانستان تک پہنچائے۔ لہذا اس طریقے سے امریکہ نے افغانستان پر جب حملہ کیا تو افغانی جو ہیں وہ اس صورت میں بہت ناراض ہوئے، لیکن پاکستان نے ان تمام معاملات میں افغانستان کے ساتھ بھی تعلق اچھے جوڑ کے رکھے اور امریکہ کو راستہ بھی دیا۔ لہذا پچھلے 13 سالوں میں امریکہ پاکستان کو اربوں ڈالر بطور قرض دے چکا ہے، یعنی جو گرانٹیں دیتا ہے وہ قرض کی صورت میں دے چکا ہے۔ اس نے کوئی پاکستان میں بڑا کام نہیں کیا کہ پاکستان کو کوئی بڑا پروجیکٹ، جیسے ہم نے پڑھا تھا جناب ترکی نے جو ہے وہ میٹرو بس بنوا دی، کسی ملک نے یہاں پہ موٹر وے بنوا دی، کسی ملک نے یہاں سی پیک کا معاملہ شروع کر دیا، یا چائنا نے جو ہے وہ شاہراہ قراقرم بنا دی۔ تو یہ باقی ممالک نے یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بھی کیے، لیکن امریکہ نے آج تک پاکستان میں کسی قسم کا کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں کیا۔ ہاں، اس نے اقتصادی اور دفاعی فائدے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے معاملات تھے ان میں پاکستان کی مدد کرتا رہا، جس سے کیا ہوا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات وابستہ رہے۔ اگر ان تعلقات کے بارے میں ہم بات کریں کہ وہ تعلقات کس لیول کے ہیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 1950 سے پاکستانی وزرائے اعظم جو ہیں وہ ان کے دورے کرنا شروع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے لیاقت علی خان نے 1950 میں دورہ کیا، پھر 1961 میں صدر ایوب خان نے امریکہ کا دورہ کیا، پھر 1982 میں صدر ریگن کی دعوت پر پاکستانی جو جنرل ہیں جنرل ضیاء الحق نے اس کا دورہ کیا، پھر 1986 میں محمد خان جنیجو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا، پھر 1986 کے بعد بل کلنٹن کی براؤن ترمیم کے بارے میں پاکستان کو ایک راہ ہموار ملی۔ اس سے پہلے 95 میں بینظیر بھٹو نے بھی امریکہ کا دورہ کیا، اور 2004 میں امریکی افواج کے جو صدر جنرل ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اب ان تمام دوروں کا مقصد کیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات قائم رہیں، اور ان تعلقات کی صورت میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اشیاء کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور کی صورت میں، پاکستان جو ہے اس کو یہ ضرورت تھی کہ وہ اس سے گرانٹ حاصل کر سکتا ہے، کسی قسم کا لون لے سکتا ہے، اور امریکہ کو یہ تھا کہ دنیا کے مختلف خطوں پر حملہ کرنے کے لیے یا ان خطوں پر قبضہ کرنے کے لیے پاکستان ایک ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جس کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ دنیا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر اس کا بحری راستہ استعمال کرنا ہو تو کراچی پورٹ کو یا گوادر پورٹ، اب دیکھیں گوادر پورٹ چائنا کیوں بنا رہا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ان کو اپنے بحری راستے جو ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے وہ اتنا بجٹ وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو امریکہ نے بھی اس طرح پاکستان سے بہت سے فائدے حاصل کیے۔
یہ تھا ہمارا ایک اہم سوال پاک امریکہ تعلقات۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملاقاتوں کی ڈے 2 میں انشاءاللہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، دس از ورک فار ڈے 2۔ جیسا کہ ڈے 1 میں ہم بات کر رہے تھے پاک امریکہ تعلقات کی، کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات 1948 سے لے کر 1948 سے شروع ہوئے اور آج تک وہ تعلقات کس حد تک کامیاب رہے، کون کون سے معاملات میں پاکستان اور امریکہ نے ایک دوسرے کی مدد کی اور کن معاملات کے بنا پر پاکستان پر پابندیاں لگائی گئیں۔ اسی طرح دنیا کی دوسری پاور روس کے ساتھ بھی پاکستان کے کچھ تعلقات وابستہ ہیں۔ سب سے پہلے مئی 1948 میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے، لہذا اگلے برس روس میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا 1948 میں آپ سے ہمارے سفارتی تعلقات یہ ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنا سفیر رکھیں گے اور اس کے تحت آپ سے ہمارا رابطہ جڑا رہے گا۔ لہذا سفیروں کے تقرر سے پہلے ہی روسی وزیر اعظم مارشل جوزف اسٹالن کی طرف سے جون 1949 میں پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان کو دعوت دی گئی کہ وہ روس کا دورہ کریں۔ اس دورے کے لیے اگست کا مہینہ تجویز کیا گیا، کیونکہ پاکستان 14 اگست کو بنا تھا، تو اگلے سال انہوں نے یہی تجویز کیا کہ اگست کے مہینے میں پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان روس کا دورہ کریں گے۔ تاہم لیاقت علی خان نے کیا کیا کہ اس نے 1949 میں اس دورے کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ امریکہ کے دورے پر چلے گئے۔ اس سال جولائی میں روس سے ایک تجارتی وفد پاکستان آیا اور اس وفد کا دورہ بھی ناکامی رہا، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف روس۔ بھارت کیونکہ روس سے اپنے تمام تعلقات وابستہ کر چکا تھا، پاکستان دلی طور پر ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا چاہتا تھا کہ ہمارا مخالف جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، لہذا پاکستان نے اپنے تعلقات کس سے قائم رکھے؟ امریکہ سے۔ تو یہ بات جب ہمارے ذہنوں میں آ چکی تھی تو اس وقت پاکستانی وزیر اعظم نے کیا کیا کہ اس نے بھی پاکستان کا دورہ جو رکھا وہ روس کی بجائے امریکہ چلے گئے۔ اس کے باوجود روس نے پھر سے تعلق جوڑنے کے لیے پاکستان میں اپنا ایک تجارتی وفد بھیج دیا۔ اس تجارتی وفد جو ہے اس کے ساتھ بھی وہ تمام معاہدات نہ کیے جا سکے جن کی ان کو توقع تھی، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی بھی ایسا سمجھوتا نہ طے پایا جو پاکستان یا روس کے حق میں بہتر ہوتا۔ اب روسی دعوت کے بعد امریکی صدر ٹرومین بھی پاکستان کے وزیر اعظم کو اس دعوت دے دی۔ یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ جب روس نے دعوت دی، ادھر سے امریکہ نے دعوت دی، پاکستان نے کیا کیا؟ امریکہ کی دعوت کو قبول کر لیا، روس کی دعوت کو نظر انداز کر دیا۔ اس نتیجے میں روس اور پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ گیا، ایک خلیج قائم ہوگی، مطلب کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے، جو کہ آج تک اکٹھے نہیں ہو سکے۔ مطلب یہ کہ دونوں کے درمیان وہ تعلقات اسی وجہ سے آج تک مضبوط نہیں ہو سکے۔ لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور روس نے پاکستان کو یہ کہہ دیا کہ یہ ایک جانبدار ملک ہے جس نے تعلقات جو ہیں وہ روس کی بجائے امریکہ سے جوڑے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مارچ 1956 میں روسی دارالحکومت ماسکو میں پاکستانی جو سفارت خانہ تھا اس میں یوم پاکستان کی تقریب منعقد کی گئی۔
اب روسیوں نے پھر سے سوچا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات وابستہ کیے جائیں، لہذا انہوں نے اپنے وزیر خارجہ نے بھی وہاں پہ شرکت کی اور پیشکش کی کہ جس طرح روس نے بھارت کو سٹیل مل رولنگ کے لیے مدد کی ہے، بھارت میں ایک سٹیل مل لگائی ہے، اگر پاکستان بھی روس کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑتا ہے تو وہ پاکستان کو بھی ایسی سٹیل مل کی مدد دے سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو کراچی سٹیل مل آج بند پڑی ہے، یہ اس کی آفر جو ہے یہ پاکستان کو 1956 میں مل چکی تھی، لیکن یہ تب ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے نہ لگی، اور بعد میں بھٹو دور میں وہی سٹیل مل لگائی گئی، جو کہ آج ہم بجائے زر مبادلہ کمانے کے اس کے بجٹ کو زیرو کر چکے ہیں۔ پھر مارچ 1961 میں دونوں ممالک کے نے معاہدے پر دستخط کیے، اور جس کے تحت روس نے پاکستان میں تیل تلاش کرنا تھا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں وہ تیل کی تلاش کے لیے آئے گا۔ روس نے 5 سال کے لیے گیس کی تلاش کے سلسلے میں اپنے ماہرین کو بھیجنا بھی تسلیم کر لیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں سابقہ تلخی کم کرنے میں کافی مدد ملی، یعنی جو ان کے درمیان پہلے سے ناراضگیاں تھیں، اس معاہدے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ناراضگیاں پہلے سے کچھ کم ہوئیں۔ 2 سال کے بعد دونوں ممالک کے درمیان فضائی سروس کا بھی اجرا ہو گیا، یعنی پاکستان سے فلائٹیں جو ہیں وہ بھی روس جا سکتی تھیں، روس سے فلائٹس جو ہیں وہ پاکستان آ سکتی تھیں۔ لہذا جب فضائی سروس کا اجرا ہوا تو 1964 میں فنی اور سائنسی تعاون کا ایک سمجھوتا بھی طے پا گیا، اور یوں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کسی حد تک بہتر ہوتے گئے۔ پھر ہوا یہ کہ 1965 میں صدر پاکستان محمد ایوب خان نے روس کا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان 3 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ اب وہ کیا تھا؟ جن کے تحت سابقہ تجارت کی مالیت کو بڑھا دیا گیا، روس نے قرضے کے طور پر 15 سے 25 کروڑ دینے کا اعلان کیا، اور ثقافتی معاہدے کے تحت مختلف قسم کے فنی ماہرین، طلباء، ادیبوں اور فنکاروں کے ساتھ ریڈیو اور ٹی وی پروگراموں کے تبادلے کا اتفاق بھی کیا کہ پاکستان کے جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہیں وہاں پہ روس کے پروگرام چل سکتے ہیں، اور روس میں پاکستان کے، جس سے دونوں کو زر مبادلہ آئے گا، دونوں کو انکم آ سکتی ہے۔ دوسری چیز کہ پاکستانی طلباء جو ہیں وہ روس میں جا کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، یہاں کے فنکاروں کو آپس میں شیئر کیا گیا کہ وہاں کے جو ایکٹرز ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں، یہاں کے ایکٹرز وہاں جا سکتے ہیں۔ یہ تمام معاملات جو ہیں ان پر بھی دستخط کیے گئے۔ پھر 1965 میں کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی، اب جنگ کے نتیجے میں دونوں ممالک نے بہت زیادہ نقصانات اٹھائے۔ جب اتنے زیادہ نقصانات اٹھانے کے بعد روس نے محسوس کیا کہ اس طرح یہ جنگ کرتے رہیں گے تو دونوں ممالک کا بہت سا بجٹ جو ہے وہ جنگی ساز و سامان میں ہی خرچ ہو جائے گا، تو اس نے اپنے شہر تاشکند میں 1966 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان معاہدہ کروا کے جنگی قیدیوں کی واپسی اور علاقوں پر قبضے کے مسئلے کو حل کروایا۔ اب کیونکہ اس وقت کچھ علاقے انہوں نے قبضہ کر لیے، کچھ پاکستان نے قبضہ کر لیے، کچھ ان کے ہاتھوں قیدی لگ گئے، کچھ پاکستان کے ہاتھوں قیدی لگ گئے، لہذا اس نے یہ جو معاہدہ تاشکند تھا، اس معاہدے کے تحت پاکستان سے کہا کہ پاکستانی اپنے جو قیدی ہیں وہ واپس لے لے اور جو بھارت کے قیدی ہیں ان کو دے دے، جس سے کیا ہوا، دونوں ملکوں کے درمیان جو جنگی جنون تھا وہ پہلے سے کسی حد تک کم ہو گیا۔ پھر 1971 میں مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے بعد ایک نیا دور شروع ہو گیا۔
کیونکہ اس پہلے ہمارا پاکستان دو حصوں پر تھا، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان ایک علیحدہ سے اسلامی ریاست بنگلہ دیش کے طور پر ابھر آئی، اور بھٹو کے دور میں مغربی پاکستان جو ہے یہاں پہ بھٹو صاحب کی حکومت آ گئی اور وہاں پہ مجیب الرحمان کی حکومت آ گئی۔ لہذا ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے دیکھا کہ امریکہ نے سینٹوں اور سیٹوں کے معاہدات کے باوجود پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، تو انہوں نے ان معاہدات کو چھوڑنے کا ارادہ کر دیا۔ یہ اعلان کر دیا کہ ہم سینٹوں اور سیٹوں کے معاہدے کو چھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دو ایسے معاہدات تھے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہوئے تھے کہ پاکستان تمام قسم کی امداد جو ہے وہ امریکہ سے طلب کرے گا، اور امریکہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ پاکستان کی دفاعی اور دوسرے معاملات میں مدد کرے گا۔ لہذا امریکہ نے جب ان دونوں معاملات میں پاکستان کی کوئی بھی مدد نہ کی، یہاں پہ کوئی بڑا پروجیکٹ نہ بنایا پاکستان کو، حتیٰ کہ صرف یہی کیا کہ جب پاکستان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے صرف قرض دیا، اور اس قرض کی صورت میں بھی کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی اس کے بدلے میں آپ پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے ہی اسلحہ خرید سکتا ہے، یعنی ایک قرض اس صورت میں سود، دوسری طرف جو اسلحہ ان کا خریدیں تو اس پہ وہ منافع، تو لہٰذا وہ سارا کا سارا بجٹ جو ہے وہ پاکستان کو نقصان کی صورت میں تھا۔ بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ یہ دونوں معاہدے جو ان سے سینٹوں اور سیٹوں جو ہیں ان کو ہم خیر بات کہتے ہیں، لہذا اس نے روس کی طرف رخ کیا۔ اب روس نے کیا کیا؟ روس نے بھٹو صاحب کی اس بات کو دیکھتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان سب سے پہلے کیا کیا کہ تھرمل بجلی گھر کے لیے جنریٹر اور ضروری ساز و سامان دے دیا کہ پاکستان جو ہے اس میں تھرمل بجلی گھر لگیں گے، جس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کو بجلی کا معاملہ حل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لازمی ان کے ساز و سامان تھے وہ فراہم کیے گئے، اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے کہا بھی روس اب دیکھیں، اب ہم نے امریکہ کو چھوڑ کے آپ سے معاہدہ کرنا شروع کیا ہے، تو جو آپ نے 1956 میں ہم سے بات کی تھی کہ پاکستان بھی اگر ہمارے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو ہم ان کو سٹیل مل لگا کے دیں گے، تو وہ پھر انہوں نے کراچی میں بھٹو دور میں سٹیل مل، کراچی سٹیل مل لگا کر دی۔ لہذا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر یہ سٹیل مل لگے گی تو یہ پاکستان کے بہت زیادہ فائدے میں بات ہوگی، بہت سے خاندانوں کا روزگار اس سٹیل مل سے وابستہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس سے پاکستان جو ہے وہ زر مبادلہ بہت اچھے لیول پہ کما سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا کہ کراچی میں مل کی تعمیر کا کام نومبر میں شروع کیا گیا۔ 1988 میں افغان مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا، جس معاہدے کا نام کیا تھا؟ معاہدہ جنیوا۔ اب معاہدہ جنیوا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں دونوں ممالک جو ہیں ان کے درمیان جو دوستی تھی اس کو بڑھانا تھا، لیکن اس کے لیے کام کس نے کیا؟ افغانستان اور روس کے درمیان جنگ تھی، ادھر سے پاکستان، ادھر سے امریکہ جو سپر پاور بن رہا تھا۔ دونوں نے ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ایک ٹیبل پر روس، پاکستان، افغانستان اور امریکہ چاروں بیٹھے، لہذا ان کے اس صلح نامہ، اس معاہدے پر پاکستان اور امریکہ نے بھی سائن کیے، اور اس معاہدے کی روح سے یہ بات طے ہوئی کہ روس 9 مہینوں کے اندر اندر افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلائے گا۔ ہوا یہ کہ 1989 کے درمیان تک افغانستان سے تمام فوجیں نکل گئیں۔ اب مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون جاری ہے۔ آج بھی پاکستان جس حد تک امریکہ سے تعلقات جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کے بعد روس سے بہت سی ریاستیں علیحدہ ہوئیں، تاجکستان ہو گیا، ازبکستان ہو گیا، یعنی اس کی ریاستیں علیحدہ ہونے کے باوجود پاکستان نے اس کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑ کے رکھے ہیں، اور اس کی تمام ان ریاستوں سے بھی، اب وہ کیونکہ اسلامی ریاستیں ہیں تو گزشتہ ایک لیکچر میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ پاکستان نے ان تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات قائم کیے ہوئے۔ تو یہ کیا تھا
کہ یہ پاکستان نے روس کے ساتھ بھی اپنے مختلف معاہدات میں تعلقات جوڑ کر رکھے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی تعلق بھی قائم کیا، وہاں پہ اپنا سفارت خانہ بھی بنایا۔ اس سفارت خانے میں جو ماسکو میں سفارت خانہ تھا، وہاں پاکستان نے مارچ کے مہینے میں یوم پاکستان کی تقریب بھی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ بس خراب شروع میں جو ہوا اس کو بعد میں سدھارا بھی گیا، یعنی اس نے اس وقت جو ہے ایک طرف روسی وزیر اعظم کی دعوت تھی، دوسری طرف امریکہ کی طرف سے دعوت تھی۔ تو پاکستانی وزیر اعظم جو تھے لیاقت علی خان، انہوں نے روس کی دعوت کو ٹھکرا کر امریکہ کی دعوت کو قبول کیا، لہذا ایوب خان کے دور میں آ کر پاکستان نے روس کا دورہ جب کیا تو تب کسی حد تک معاملات بہتر ہوئے، لیکن اس کے بعد بھٹو دور میں تو بہت زیادہ بہتر ہو چکے تھے، کیونکہ بھٹو نے اس وقت سیٹوں اور سینٹوں کو جب خیر بات کیا اور اس کو خیر بات کہنے کے بعد اس نے روس کے ساتھ معاہدات شروع کیے، تو اس سے روس اور پاکستان کے درمیان جو خلیج حل ہوئی تھی وہ خلیج کافی حد تک کم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ روس نے بھی یہ سمجھا کہ پاکستان جو ہے اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، لہذا اس نے سب سے پہلے پاکستان کو تھرمل بجلی کا ساز و سامان دیا، اس کے بعد اس نے سٹیل مل، کراچی سٹیل مل کا جو ہے اس کا آغاز نومبر میں شروع کر دیا۔ اب ان دونوں معاملات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت اب روس جو ہیں وہ افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کر چکا تھا اور روس شکست کھا رہا تھا، اب اسے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، لہذا پاکستان نے ایک ثالثی کا رول پلے کرتے ہوئے امریکہ اور پاکستان دونوں جو ہیں انہوں نے روس اور افغانستان کے درمیان وہ معاہدات کروائے کہ روس 9 مہینوں کے اندر اندر افغانستان سے اپنی فوجیں نکال لے گا۔ اس معاہدوں کو معاہدہ جنیوا کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، یہ روس کے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ پہلے سے کئی گنا بہتر ہو چکے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان مختلف قسم کے معاہدات ہو چکے ہیں، اور ان معاہدات کی صورت میں پاکستان بھی اپنی چیزیں جو ہے وہاں سے درآمد کرتا ہے اور وہاں کو برآمد بھی کرتا ہے۔ اس طرح روس کے ساتھ یہ تعلقات ہیں کہ پاکستان ان سے بھی کچھ چیزیں خریدتا اور بیچتا ہے۔ یہ تمام معاملات بیٹا چھوٹے چھوٹے سوال ہیں لیکن ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، اس لیے ان کو یاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ورک فار ڈے 2 کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملاقات ہوگی ڈے 3 میں انشاءاللہ۔ Dear students, this is work for day 3. بہت امپورٹنٹ کویسچن۔ جیسا کہ اس چیپٹر میں ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے بحث کر رہے تھے کہ پاکستان نے دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے کیسے تعلقات جوڑے، ان تعلقات کی صورت میں پاکستان کو کس طرح کے مفادات حاصل ہوئے اور کن ممالک سے پاکستان کو کس کس طرح کی امداد ملی۔ اس طرح ان ممالک کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بعد کن ممالک کی پاکستان نے مدد کی، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں اگر ہم ان کی تفریق کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ہیں اور کچھ ایسے ممالک ہیں جو ترقی پذیر ہیں جن کی لسٹ میں پاکستان بھی ہے۔ کچھ ایسے ملک بھی ہیں جو کہ پور کنٹریز کہلاتے ہیں جن کی پاکستان بھی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے کچھ ریاستوں کے بارے میں بھی پڑھا کہ کچھ ایسی ریاستیں اور ایسے ممالک ہیں جن کی پاکستان نے مختلف طریقوں سے مدد کی، جیسے جتنی بھی عرب ایمریٹس کے تاجکستان، ازبکستان، ان سب کے پاس اگر سمندری راستہ نہیں تو پاکستان نے ان کو اپنی تجارت کے لیے اپنا سمندری راستہ دے دیا۔ افغانستان سے کوئی سمندری راستہ نہیں ملتا، لہذا افغانستان اپنی چیزوں کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے پاکستان کا راستہ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح
آج کا ہمارا کوشچن ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں؟ کیونکہ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت انڈیا سے علیحدہ ہوا، بھارت الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، لہذا ان دونوں ممالک کے درمیان مختلف قسم کے تنازعات چل رہے تھے۔ پاکستان اور برطانیہ نے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے۔ پاکستان بننے کے بعد اسے سب سے پہلی کیا کیا گیا کہ برطانیہ نے ایک دولت مشترکہ کا ادارہ بنایا کہ جتنے بھی ممالک ہیں جن میں بھارت ہے، پاکستان ہے، بر صغیر کے جو اس وقت ممالک علیحدہ ہو رہے تھے، کہ یہ تاج برطانیہ کے زیر سایہ ہی رہیں اور اپنی دولت جو ہے اس کو ایک دوسرے میں شیئر بھی کرتے رہے۔ کہ اگر دیکھیں پاکستان کے پاس اگر دولت زیادہ ہے تو وہ سرمایہ کاری کر دے دوسرے ملک میں، جس سے کیا ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کو روزگار مل جائے گا اور وہ بھی پہلے سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ اب جب پاکستان بنا تو اس وقت اس کو سب سے پہلا کیا کیا گیا کہ برطانیہ نے پاکستان کو بھی دولت مشترکہ کا ممبر بنا دیا۔ پھر جب 1955 میں سینیٹوں کا معاہدہ ہوا تو اس میں برطانیہ اور پاکستان دونوں شریک تھے۔ 1959 میں برطانیہ نے پاکستان کو پہلی قرض کی ایک قسط دی کہ پاکستان کیونکہ ابھی علیحدہ ہوا تھا، اس کو مختلف امور کے لیے معاشی مسائل کا سامنا تھا، لہذا برطانیہ نے اس صورت میں مدد کی کہ پاکستان کو 13 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کو قرض دے دیا۔ اس کے بعد 1961 میں سندھ طاس معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں بھی برطانیہ نے پاکستان کو ایک اہم کام میں حصہ دار سمجھا۔ وہ کام کیا تھا کہ انڈیا سے جتنے بھی دریا پاکستان داخل ہوتے تھے، انڈیا کی مرضی ہوتی تھی تو وہ اتنا پانی بھارت چھوڑ دیتا تھا کہ پاکستان میں سیلاب آ جاتا، اور اگر بھارت وہ پانی روکتا تو بھارت میں سیلاب آتا، لہذا وہ پاکستان کے علاقوں کو، پاکستان کی فصلوں کو تباہ کروا دیتے۔ یہ معاہدہ ان دونوں ممالک کے درمیان طے پایا کہ یہ دریا جو ہیں وہ پاکستان کے پاس، اور ان دریاؤں کا پانی بھارت استعمال کرے گا، لہذا اس معاہدے کے تحت دریاؤں کے پانی کی تقسیم ہو گئی، جس میں برطانیہ نے پاکستان کے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے 45.5 کروڑ روپے کی رقم بھی دی۔ اس کے بعد 1961 میں ریلوے ویگن کی خریداری کے لیے بھی 13 کروڑ روپے انہوں نے پاکستان کو امداد دی، اور یہ رقم بحری جہاز اور بسیں خریدنے، نیز حیدرآباد میں بجلی گھر کی تعمیر کے لیے انہوں نے دیے تھے۔ پھر کیا ہوا، 1963 میں صنعتی قرضہ جات کی صورت میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک سمجھوتا طے پایا، اور اس سمجھوتے میں کیا ہوا کہ شرائط پاکستان نے کہا آپ ہر دفعہ قرض دیتے ہیں اس پہ سود کی شرائط یہ ہوتی ہیں، لہٰذا ہمارا ملک جو ہے ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے، ان شرائط کو یہ پورا نہیں کر سکتا، جس بنا پر شرائط میں کسی حد تک کمی کی جائے۔ تو برطانیہ نے پاکستان کے اس موقف کو سنا اور بہت معمولی سی شرائط رکھ کر پاکستان کو 40 لاکھ پاؤنڈ کا قرضہ دے دیا۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو آئے، انہوں نے 1972 میں یہ دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم دولت مشترکہ کے ممبر نہیں بننا چاہتے۔ کیونکہ اس دورانیے میں بھارت سے ہمارے تعلقات مزید خراب ہو گئے تھے بنگلہ دیش کی علیحدگی کی وجہ سے۔ 1971 میں جیسے ہی بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، بھٹو جب یہاں پہ حکمران بنے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، لہذا پاکستان کے یہ معاملات بھٹو دور میں اسی انداز سے چلتے رہے۔ پاکستان برطانیہ سے تھوڑا سا ہٹ کے
اور بھٹو دور میں پاکستان نے روس کا ساتھ دیا۔ اسی لیے تو بھٹو دور میں ہم نے ایک پچھلے کویسچن میں پڑھا تھا پاک روس تعلقات میں کہ پاکستان نے اس وقت بھٹو نے جب روس سے تعلق جوڑے تو روس کی طرف سے ایک سٹیل مل، جو آج کراچی سٹیل مل کے طور پر پاکستان کے پاس ایک سرمایہ ہے، وہ برطانیہ نے پاکستان کی مدد نہیں کی بلکہ کس نے کر دی تھی؟ روس نے، کیونکہ بھٹو جو تھا وہ روس کے ساتھ تعلقات جوڑے ہوئے تھا۔ اب اس صورت میں کیا ہوا؟ بھٹو کا دور ختم ہوا، محمد خان جنیجو کا دور آ گیا۔ 1987 میں محمد خان جنیجو جو ہیں انہوں نے برطانیہ کا دورہ کیا۔ اب اس دورے میں پاکستان کے لیے برطانوی امداد اور تعاون قابل ستائش بات تھی، کیونکہ وزیر اعظم جنیجو نے برطانیہ کے ایک شہر کا دورہ نہیں کیا، اس نے دوسرے شہروں کا بھی دورہ کیا اور وہاں کے جتنے بھی انڈسٹریلسٹ تھے، صنعت کار تھے، ان کو یہ یقین دلایا کہ آپ پاکستان میں انڈسٹری لگائیں اور ہمیں قرض دینے کی بجائے آپ وہاں انڈسٹری لگائیں گے، وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اس سے آپ کو بھی زر مبادلہ ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام جو ہیں ان کو جب روزگار مل جائے گا تو پاکستانی عوام کسی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ محمد خان جنیجو کا دور ختم ہوا۔ 1989 میں 2 سال کے بعد بینظیر بھٹو نے بھی برطانیہ کا دورہ کیا۔ اب بینظیر بھٹو نے جب برطانیہ کا دورہ کیا تو اپنے 1 ہفتے کے دورے میں انہوں نے مسئلہ افغانستان کے علاوہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور پاک بھارت تعلقات پر بھی بات کی کہ دیکھیں جی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ تنازعات ہی چلتے آ رہے ہیں، اگر برطانوی حکومت یہاں پہ اپنا ایک اثر رکھتی ہے تو اس اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان تنازعات کو کم کرے۔ لہذا 1999 میں پاکستان پھر سے ایک بار دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ ختم ہوا تھا، یعنی 1972 میں ختم ہوا اور 1989 میں یہ تقریباً 17 سال کے بعد دوبارہ پھر پاکستان دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا۔ اب اس معاملے میں بھارت کو بڑا معاملہ تھا۔ بھارت یہ بار بار انسسٹ کر رہا تھا کہ دیکھیں انہوں نے پہلے جو ہے دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کی ہے، اب ان کو ممبرشپ نہیں ملنی چاہیے، لیکن برطانیہ نے پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے اس کو ممبرشپ دے دی۔ 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں 9/11 کا واقعہ ہوا، جو کہ دہشت گردی کا ایک بڑا اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس دہشت گردی کے واقعے میں کے خلاف پاکستان، امریکہ اور برطانیہ تینوں ایک دوسرے کے اتحادی بنے۔ 2002 میں دونوں ممالک نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کہ جناب یہ شدت پسندی جو ہے اس کو کم کیا جانا چاہیے۔ پھر وقت گزرتا گیا، 2003 میں صدر مشرف نے اس وقت برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے ملاقات کی اور مشرف سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے جو معاملہ طے پایا وہ مشرف صاحب نے کیا پیش کیا کہ پاک بھارت کشمیر کا جو معاملہ ہے اس تنازع کو حل کیا جائے، تو انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ 2005 میں دولت مشترکہ کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جنگ میں بہت شامل ہو کر مدد کی ہے، لہذا اس جنگ میں یہ بات واضح کی گئی کہ پاکستان اس جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیا، اس کے علاوہ اس نے امریکہ کو مدد دی، اور پاکستان صرف کیا چاہتا تھا کہ دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے، کسی قسم کی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے،
کوئی دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، لہذا پاکستان امن کا گہوارہ بن کر دنیا کا ایک حصہ رہنا چاہیے۔ 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں ایک زلزلہ آیا، جو کہ آپ لوگ جو بچے تھوڑے سے بڑے ہیں اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے پیرنٹ سے بھی اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ زلزلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے آزاد کشمیر کے بہت بڑے بڑے جو علاقے تھے ان کو تباہ کر دیا۔ اس میں بڑی بڑی بلڈنگیں جو تھیں وہ زمین بوس ہو گئیں، جتنے پلازے تھے وہ سارے کے سارے یوں زمین کے اندر ایسے دھنس گئے جیسے کہ ایک ایسے زمین پھٹتی ہے، اور اس میں وہاں کے روڈز خراب ہو گئے۔ جب اتنا زیادہ مالی اور جانی نقصان ہوا تو برطانیہ نے پاکستان کی مدد کی، لہذا اس نازک گھڑی میں دولت مشترکہ کے تمام ممبران نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد 18 فروری 2008 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوری حکومت آئی، اور وہ جمہوری حکومت اس کے سربراہ صدر آصف علی زرداری نے بھی برطانیہ کا دورہ کیا۔ آصف علی زرداری صاحب نے جب برطانیہ کا دورہ کیا تو برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کی۔ اس موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نہ ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ دونوں کے ایک دوسرے سے باہمی مفادات ہیں۔ 2011 میں اپنے دورے پاکستان کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا دشمن برطانیہ کا دشمن، یعنی اس نے پاکستان کے ساتھ اپنی ہمدردی اس انداز میں جتائی کہ جو ملک پاکستان کے ساتھ دشمنی کرے گا، اس کا مخالف ہوگا، وہ برطانیہ کا مخالف ہوگا، لہذا اس کا دوست ہمارا دوست، جو پاکستان کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ ہم سے تعلق جوڑ سکتا ہے۔ لہذا دونوں ممالک کے درمیان تعلیم، تجارت اور ثقافت سمیت کئی قسم کے شعبوں کے بارے میں بات کی گئی، اور تعلقات کو مزید مستحکم کیا گیا، مضبوط کیا گیا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ برطانیہ میں جا کے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، برطانوی جو لوگ ہیں وہ یہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ڈیل کیا جائے گا، دونوں کے درمیان تعلقات کو پہلے سے مضبوط کیا جائے گا۔ ہوا یہ کہ 2014 میں پاکستان اور برطانیہ کے وزرائے اعظم جو ہیں ان کی ایک لندن میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران دونوں وزرائے اعظم نے تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ جائزہ لیا کہ پاکستان میں تجارت کا کیا کانسیپٹ ہے، کس لیول پہ تجارت جا رہی ہے، اور یہاں پہ دفاع کی کون سی ضرورت ہے، کن کن جنگی سامان کی ضرورت ہے، لہذا کون کون سی چیزیں پاکستان برطانیہ سے خرید سکتا ہے، اور ان کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اب بھی تجارتی، سیاسی، ثقافتی، تعلیمی وفود جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کو جب سے بنا ہے تب سے برطانیہ نے کئی بار امداد دی ہے، کیونکہ برطانیہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور اس کی کئی ریاستیں ہیں، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ پاکستان کو گاہے بگاہے اپنے عوامل کو دیکھنے کے لیے، اپنے منصوبوں کو، مختلف شعبوں کو دیکھنے کے لیے کسی دوسری طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا پاکستان نے اپنا تعلق روس کی طرف جوڑنے کی بجائے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے، اور امریکہ کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات وابستہ ہیں، کیونکہ مختلف مواقعوں پر جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی تو پاکستان وزرائے اعظم نے وہاں جا کر اپنے معاملات پیش کیے، اور ان معاملات کی صورت میں پاکستان کا ساتھ دیا گیا۔ وہ معاملہ سنتاس کے معاہدے کا تھا، یا وہ معاملہ پاکستان کی ویگنوں کی خریداری کا تھا، وہ صنعتی قرضہ جات کی صورت میں تھا، یا دولت مشترکہ کا کوئی سمجھوتا تھا۔ اسی طرح برطانیہ کو کیا تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ایک اتنا بڑا واقعہ
جو آج تک برطانوی حکومت بھول نہیں سکی 9/11 کا، اس واقعے کی صورت میں انہوں نے پاکستان سے جس طرح کی بھی مدد مانگی، انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے اس کی اسی طرح مدد کی، اور اس مدد کے بدلے میں انہوں نے بھی 2005 میں پاکستان میں آنے کے والے زلزلے کی صورت میں پاکستان کی بہت زیادہ مدد کی۔ تو یہ ہے کہ جب ایک ملک دوسرے ملک سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، مختلف مواقعوں پر، اب اگر بڑا ہوگا، ترقی یافتہ ملک ہوگا، تو وہ معاشی طور پر ترقی پذیر ملک کی مدد کر سکتا ہے، لیکن ترقی پذیر ملک کیا کرتا ہے؟ وہ خدمات کی صورت میں ترقی یافتہ ملک کی مدد کرتا ہے، لہذا یہ خدمات اور معاشی مسائل جو ہیں یہ ایک دوسرے کے عدل بدل ہوتے ہیں۔ اس طرح پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات ابھی تک بھی پہلے سے بہت زیادہ اچھے ہیں، اور مزید ان کے درمیان تجارتی تعلیمی وفود جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، جن سے ان کے تعلقات مضبوط ہوتے رہتے ہیں۔ تو بیٹا یہ ایک اہم سوال ہے پاک برطانیہ تعلقات، اس کے تمام پوائنٹس میں نے لکھ دیے ہیں، آپ ان پوائنٹس کو اگر دیکھیں گے تو ان کو آپ اپنے سنٹینس بھی بناتے جائیں کہ پاکستان جب بنا وہ دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا اور اس میں برطانیہ نے خاطر خواہ مدد کی، یعنی پاکستان کو ممبر بنانے میں اہمیت دی۔ پھر سینیٹو کے معاہدے میں پاکستان اور برطانیہ دونوں ایک صفحے پر تھے، دونوں ایک پیج پر تھے۔ تو یہ کیا ہے کہ جب اس کو آپ سنٹینس بھی بناتے جائیں گے تو آپ کا یہ ایک لانگ کویسچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس میں شارٹ، اب پوچھا جائے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کب پیش آیا، تو آپ لکھیں گے 2001 میں، اور اس کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ 9/11 کے نام پہ یاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح 1963 میں، اب 63 میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کس چیز کا معاہدہ ہوا، اور برطانیہ نے پاکستان کو کون سے قرضہ جات دیے؟ تو 1963 میں پاکستان کو صنعتی قرضہ جات ملے تھے۔ پاکستان دوبارہ دولت مشترکہ کا ممبر کب بنا؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1989 میں بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان دولت مشترکہ کا دوبارہ ممبر بنا۔ اسی طرح شارٹ کویسچن آتا ہے کہ پاکستان نے دولت مشترکہ سے علیحدگی کب اختیار کی؟ 1972 میں۔ 71 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا، تو 72 میں پاکستان نے دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے شارٹ کویسچنز جو ہیں بیٹا ان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوگی تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔